بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے اپنی تقریر کا آغاز ایک شکر سے کیا، تھینک یو سے کیا، اور یہ تھینک یو یہ میں نے نہیں کہا، قال رسول اللہ کا میں نے، اللہ کے رسول کا جملہ ہے، اور یہ چار نعمتوں کا شکر اللہ کے رسول نے امام علی کے ذریعے ہم تک بھیجا، اور شیخ عباس قمی مفاتیح الجناں کے رائٹر نے ان چاروں شکر کو بتایا، لیکن میں نے صرف ایک سے شروع کیا کہ الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ۔ میری خواہش ہے جو مجھے اس وقت سن رہا کہ اگر still if you really want to change your life, change your destiny, change your تقدیر، تم ریئلی کچھ لینا چاہتے، دیکھو دوستو ایک چیز یاد رکھو، کوئی چیز امپاسبل نہیں ہے، کوئی چیز امپاسبل نہیں۔ اگر اللہ کے رسول سے نہیں ملے گا تو پھر کہاں ملے گا؟ پھر کوئی جگہ ہے؟ کوئی جگہ نہیں ہے دنیا میں۔ اگر یہاں پہ تم کو ہم کو برتھ ڈے گفٹ نہیں مل رہا ان کا تو اٹ مینس دیر از سم تھنگ رانگ، ہمارے پاس کوئی غلطی ہے، وی آر ڈوئنگ سم تھنگ رانگ، جس کی وجہ سے وہ رحمت نہیں آ رہی۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ رحمت تمہارے گھر میں نہ آئے، لازم 200% آنا ہے، 200%۔ 17 ربیع الاول کو ہماری لائف کو بدلنا تھا۔ کتنی ایسی بلائیں مصیبتیں تھیں جو آ رہی تھی، ان کی رحمت کی وجہ سے دور ہو سکتا ہماری موت ہو جاتی، لیکن اللہ نے زندگی دی ہے۔ روز صبح اٹھ کے شکر ادا کرو، میں بار بار بول رہا یہ جملہ، میں نے بہت دفعہ بولا، آج صرف ایک ہی جملہ بول رہا، just say one word, just say one word when you get up in the morning, when you get up in the morning، کہ اللہ تھینک یو ویری مچ کہ تو نے مجھے امت محمدی میں پیدا کیا۔ صرف زبان سے مت بولو، بٹ ریئلائز کرو کہ کتنی بڑی بلیسنگ تمہارے پاس آئی، کتنی بڑی اللہ کے رسول کی رحمت ہمارے پاس ہے۔ میں آپ سے ایک ہی چیز بول رہا، انگلش میں بولو، اردو میں بولو، گجراتی میں بولو، جو آپ کی لینگویج ہے اس لینگویج میں بولو، جسٹ سے، اور یہ سکھاؤ بچوں کو بتاؤ کہ بیٹا وی ہیو ٹو سے تھینک یو ٹو اور اللہ، کہ واٹ تھینک یو، کہ اللہ تو نے مجھے امت محمدی میں پیدا کیا۔ یو کین امیجن، آپ پوری دنیا اس وقت آپ کے سامنے، پوری دنیا آپ کے سامنے، ہر مذہب کا آدمی ہے، ہر ریلیجن کی ریسپیکٹ کرو، اس لیے کہ اسلام کی تعلیمات ہی یہ ہے کہ ہر ریلیجن کی ریسپیکٹ کرو، ہر انسان کی ریسپیکٹ کرو، یہ تعلیمات محمد اور آل محمد ہے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ امیجن کرو کہ دوسرے جتنے ریلیجن سے اگر اللہ وہاں پیدا کر دیتا تو ہم کیا کر لیتے، لیکن یہ شکر ہے پروردگار کا کہ تم کو اللہ نے امت محمدی میں پیدا کیا، اور امت محمدی میں بھی 1.3 بلین مسلمز پوری دنیا میں اس وقت ہے، 1.1 بلین مسلمز اس وقت پوری دنیا میں ہے۔ اگر 1 بلین میں اگر میں خاندان اہل بیت میں یا اہل بیت کی چاہنے والوں میں نہیں کہیں اور پیدا ہوتا تو کیا کر لیتا۔ کتنا بڑا شکر ہے، اور بار بار میں بول رہا، یہ میں نہیں بول رہا، معصوم امام بول رہا، کہ جب تم اللہ کا شکر ادا کر دے، when you say thank you to your اللہ، اللہ تمہاری نعمت کو بڑھا دیتا ہے، اللہ تمہارے اوپر رحمت کو نازل کرتا ہے۔ یہ ذہن سے نکال دو کہ رحمت نہیں ہے، رحمت نہیں ہوگی تو ہم ایک سیکنڈ زندہ نہیں رہ سکتے، not a single second ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ وہ رحمت خدا ہے، وہ رحمت رسول ہے، وہ رحمت آل محمد ہے، جس کی وجہ سے آج ہم اس دنیا میں ایگزسٹ کر رہے، ورنہ دشمن اتنے ہیں۔ میں جنرل بات کر رہا، آپ کو دنیا ریس کر دے، ختم کر دے، ہمیشہ کے لیے تم ختم ہو جاؤ، لیکن اگر آج تم بچے ہوئے، اور شیعہ نے حیدر کرار کے لیے تو یہ لازم ہے کہ ہم کو شکر ادا کر کے ہم کو بتانا ہے کہ اگر آج ہم دنیا میں زندہ ہیں، آپ جانتے ہیں کہ 1200 ایئرز تک اس مذہب کو ریس کیا گیا، اس مذہب کے ماننے والوں کو جلایا گیا، دیواروں میں چنا گیا، قید میں ڈالا گیا، گلے کاٹے گئے، دیوار بنائی گئی ان کی، لیکن اس کے باوجود آج شیعہ نے حیدر کرار موجود ہے۔ اسلام میں پلیز 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 look at me, look at me, look at me, look at me، اسلام میں سیلفشنس نہیں ہے، forgiveness ہے۔ You understand what I said? You understand what I said? اسلام میں سیلفشنس نہیں، forgiveness ہے۔ اگر forgiveness نہیں ہے تو then you are not مومن۔ میں اتنی بڑی بات اہل بیت چینل لندن سے لائیو بول رہا، اگر تمہارے پاس forgiveness کا جذبہ نہیں ہے، اگر تمہاری لائف میں forgiveness نہیں ہے تو پھر تم علی والے نہیں ہو، نہیں ہو، تم امام علی کے شیعہ نہیں ہو۔
تم حسین کے زدہ نہیں ہے۔ مولا حسین نے کربلا کے میسیج میں نے دیا ہے اہل بیت پہ، وہ ریپیٹ نہیں کر رہا، کہ فارگیونیس کر کے دنیا کو بتایا کہ میں 2 دن کی 3 دن کی بھوک اور پیاس ہے میرے پاس، 3 دن سے میرے بچے بھوکے پیاسے ہیں، پھر بولو مصائب نہیں ہے، 3 دن سے میرے بچے پیاسے ہیں، اس کے باوجود بھی جب کوئی سائل آ کے مجھ سے کہتا ہے کہ مولا حسین I admit my sin please forgive me، تو حسین نے اس کو معاف کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حر بنا دیا۔ ہم نے کسی کو معاف کیا 17 ربیع الاول کو؟ اگر یہ صفت، میں ایک یہ ہاتھ جوڑ کے بول رہا I beg you سارے سننے والوں کو، ابھی بھی چانس ہے، ابھی بھی چانس ہے، یہ کوالٹی اپنے پاس لے کر، فارگیونیس کی کوالٹی۔ اگر فارگیونیس کی کوالٹی ہمارے پاس آ جائے نا، آپ یقین کرو لندن میں تم یہاں ایسا جاؤ گے، you will grow in your life, you will grow in your life۔ سب سے بڑی صفت اللہ کی یہی، اللہ کی ہر صفت بڑی، میں کوئی کمپیئر نہیں کر، غلط مت سمجھو، ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ، اللہ کی ہر صفت اپنے کمال پہ، لیکن یہ ایک عجیب صفت ہے پروردگار کی کہ وہ تواب الرحیم ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔ ڈیلی بولو یا غفور الرحیم، یا غفور الرحیم۔ اللہ کا یہ نام اتنا پیارا نام ہے، اتنا پیارا نام، اس نام کے بیس پہ آج ہم زندہ ہیں۔ اگر اللہ غفور الرحیم نہیں ہوتا، پلیز 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 غور سے سنو، اگر اللہ غفور الرحیم نہیں ہوتا، اللہ تواب الرحیم نہیں ہوتا، تو یو تھنک کہ میرا کوئی عمل قبول ہوتا، بلیسنگ میرے پاس آتی؟ نہیں، سوال ہی نہیں پیدا۔ میرے گناہ سب سے زیادہ ہے، لیکن وہ ایسا غفور الرحیم ہے، وہ ایسا مرسیفل ہے، وہ ایسا تواب الرحیم ہے کہ اس کے سارے غضب پہ اس کی رحمت غالب آ گئی۔ کیا بات ہے یار، سارے اس کے غضب پہ اس کی رحمت غالب آ گئی۔ جو 18 ربیع الاول انڈیا کے مطابق 18، میرے خیال سے آپ کے مطابق 19 ربیع الاول ہے، تو یہ کوشش کرو کہ یہ سیرت معصومین اور زمانے کے امام کی سلامتی کی دعا کر دیں، آخرنا محمد کی سلامتی کی دعا کر دیں۔ بس 10 منٹ میرے پاس رہ گئے، 40 منٹس کی تقریر ہوگی، تو میری آپ سے خواہش ہے کہ یہ پوری اس کو پورا کرو، اس کے بعد دیکھو کہ ڈونٹ مس اٹ، ابھی بھی ایزی مت لو، ابھی بھی ایزی مت لو۔ 17 ربیع الاول کی رحمتیں ایسا نہیں ہے کہ صبح سے شام تک ہے، اس کے بعد اللہ نے رحمت کے دروازوں کو بند کر دیا، نہیں، وہ اتنا مرسیفل ہے، اتنا مرسیفل ہے کہ وہ رحمت کے دروازوں کو بند نہیں کرتا۔ تم آدھی رات کو محمد اور آل محمد کے نام پہ مانگو، آدھی رات کو اس کے حبیب کے نام پہ بولو، یا یاسین کے نام پہ بولو، طٰہٰ کے، مزمل، مدثر، جس کے نام پہ مانگتو۔ اور اللہ کے رسول کو جب مانگنا نا تو بی بی زہرا کے ذریعے رسول اللہ تک جانا۔ میرا جملہ غور سے سنو، شہزادی کونین کے ذریعے اللہ کے رسول کے پاس جانا، اس لیے کہ میں اس قابل نہیں۔ میں اپنی ماں کو بولوں گا کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کو بولو کہ بی بی آپ اپنے بابا کو بول کے ان کی برتھ ڈے میں نے اس کے لیے آپ کے یتیم کو میں نے مدد کی، اب آپ میری مدد کر۔ یہ بہترین میں آپ کو طریقہ وہ بتا رہا کہ رسول تک جانا کیسے۔ شہزادی کونین کے ذریعے جاؤ، اب بی بی زہرا کو مرکز بنایا اللہ نے، ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، بی بی زہرا کو مرکز بنایا۔ اللہ کے رسول تک جانا، اپنی دعاؤں کو قبول کرانا، تو بی بی زہرا کیسے؟ یہ بولنا کہ آپ کے بابا کا مجھے گفٹ چاہیے، تو شہزادی کو یہ دیکھو، شہزادی کو کیا پسند، شہزادی کیسے راضی ہوگی؟ شہزادی راضی اسی وقت ہوگی کہ جب ان کے حق کو بھی ادا کرنا۔ میں زیادہ نہیں بولتا، یتیم کی مدد کرو، بیوہ کی مدد کرو، مسکین کی مدد کرو، رشتہ دار کی مدد کرو، اس کے بعد دیکھو کہ بی بی زہرا تم کو دیتی کیا۔ صرف اپنے لیے مت رہو، میں نے وہ جملہ بولا ہے کہ اسلام میں سیلفشنس نہیں ہے، فارگیونیس ہے۔ اور چھٹے امام کا واسطہ دو بی بی زہرا کو، آپ کو اس بیٹے کا، اور سب سے بڑا واسطہ اس وقت جو ہے، ہر واسطہ بڑا، بی بی زہرا کو 18 ربیع الاول، 18 ربیع الاول کل کا دن، 18 ربیع الاول شہزادی ام کلثوم کی برتھ ڈے، شہزادی چھوٹی شہزادی کی سالگرہ۔
آپ سوچو یہ وہ شہزادی کہ جس کو جو شہزادی زینب کے ساتھ شریکت الحسین کے ساتھ ساتھ رہی، یہ زینب صغرا جسے کہیں، ان کی ولادت 9 ہجری میں ہوئی. ٹوٹل آپ کی لائف 51 ایئرس کی. 51 ایئرس میں بی بی دنیا سے چلی گئی، لیکن اس طرح چلی پیرالل اپنی بڑی بہن کے ساتھ شہزادی ام کلثوم. لاکھوں سلام میری ماں شہزادی ام کلثوم کو. یہ مولا اور بی بی کے گھر کی آخری خوشی تھی جو دنیا میں آئی تھی. اس کے بعد شہزادہ محسن ہے جو دنیا میں نہیں آ سکا. یہ مولا بی بی زہرا کی چھوٹی صاحبزادی. 18 ربیع الاول کو آپ کی ولادت، ہلکا اسکیچ کھینچ رہا، 18 ربیع الاول کو آپ کی ولادت ہے. ٹوٹل لائف 51 ایئرس. آپ کی وفات سیریا میں بتایا جاتا کہ سیریا میں شہزادی سکینہ بنت الحسین جو دوسری مولا حسین کی ایک صاحبزادی تھی، ان کے مزار وہیں پر شہزادی ام کلثوم کی بھی قبر مبارک ہے، گریو ہے. اور وہیں پر جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کی بھی گریو ہے اس قبرستان میں. شہزادی ام کلثوم کی وہاں پر. اور ایک روایت سے جنت البقیع میں، میں اس پہ بحث نہیں کر رہا کہ کہاں پر ہے، جنت البقیع میں ہے یا سیریا میں جو بتایا جاتا ہے. جنت البقیع میں کہاں ہے وہ بتایا نہیں جاتا، لیکن سیریا میں تو آج بھی آپ کی گریو ہے. اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے، اللہ سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت کرے. شہزادی ام کلثوم کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، بے انتہا بڑا کنٹریبیوشن ہے. آپ کی لائف کے وہ سارا حصہ کربلا میں بالکل ساتھ ساتھ تھی. جیسا شہزادی زینب لیڈ کر رہی تھی، شہزادی ام کلثوم اپنی بڑی بہن کے ساتھ ساتھ تھی. یہ علی اور فاطمہ کی بیٹیاں ہیں. واقعات سامنے اوپن ہو کے نہیں آتے، وہ حجابات ہیں، وہ پردے ہیں. وہاں پہ اس طرح نہیں کہ جیسے ہمارے خواتین کے واقعات آتے، ایسا نہیں آتے خاندان اہل بیت کی. وہاں پہ حجابات ہیں اور وہ ایک محترم ہے، اس طرح سامنے نہیں آتے. لیکن شہزادی زینب لیڈ کر رہی تھی، اس لیے ان کے بارے میں کئی واقعات آپ کو ملیں گے. شہزادی ام کلثوم کے بارے میں ہسٹری خاموش ہے، لیکن یہ ضرور ہے جو معصومین سے ہمارے پاس آئے کہ یہ بالکل شہزادی زینب کے ساتھ ساتھ تھے، اور یہ وہی کام کر رہی تھی جو بی بی زینب کر رہی تھی. آپ کی لائف کا سب سے امپورٹنٹ کام یہ تھا کہ آپ نے اپنی بڑی بہن شہزادی زینب کی طرح تعلیمات آل محمد کو لیڈیز میں پروپوگیٹ کرتی تھی. جس طرح شہزادی زینب اور شہزادی ام کلثوم کے 4000 سٹوڈنٹس تھے، عورتیں. اب یہ ایک ساتھ بیٹھ کے 4000 کو تعلیم نہیں دے رہی، مختلف اوقات میں مختلف ٹائمنگز پہ آپ دیتی تھی. اور آپ کے شوہر کون تھے؟ جناب جعفر طیار، جو آپ کے سگے چچا فرسٹ کزن سے آپ کی شادی ہوئی تھی. مولا علی نے اپنے دونوں بیٹیوں کی شادی، شہزادی زینب شہزادی ام کلثوم کا نکاح، اپنے بڑے بھائی جناب جعفر طیار جو جن کی ہم نماز پڑھتے ہیں، جناب جعفر طیار کے 2 بیٹے عبداللہ ابن جعفر طیار جو شہزادی زینب کے شوہر ہیں، ہمارا سلام جناب عبداللہ کو، اور جناب محمد ابن جعفر طیار جو شہزادی ام کلثوم کے، انہیں 2 بیٹوں 2 اپنے بھائی کے بچوں کو اپنی 2 بیٹیوں سے نکاح کیا. یہ بھی یہاں پہ آج میں ایک بات کلیئر کروں میرے یوتھ کو کہ اب ہمارے پاس ایک تصور ہے ویسٹ میں، اب تو ایسٹ میں بھی آ گیا، کہ کزنز کے ساتھ شادی نہیں کرنا، کزنز کے ساتھ شادی نہیں کرنا. ویسٹ میں بالکل نہیں کیا جاتا. کیوں نہیں کیا جاتا؟ اس لیے نہیں کیا جاتا، بولتے ہیں اگر کزن کے ساتھ فرسٹ کزن کے ساتھ شادی کرو تو جو بچے پیدا ہوتے وہ اب نارمل پیدا ہوتے. یہ بالکل غلط ہے، 100% غلط ہے. میں ایک جملے کا ذمہ دار ہوں جو میں بول رہا ہوں، اس لیے کہ حلال محمدی قیامت تک حلال. اگر اللہ نے کسی چیز کو حلال کیا ہے تو اس میں نقصان نہیں ہو سکتا. تمہارا بلیو ایسا ہونا چاہیے. اور ہمارے پاس نص ہے معصوم کی. اس سے بڑی بی بی 14 کے بعد، پلیز میرا ایک جملہ غور سے سنو، میرا وقت ہو گیا. 14 معصومین کے بعد جو سب سے بڑے عصمت کے قریب تھے وہ شہزادی زینب شہزادی ام کلثوم، ان سے بڑا کوئی نہیں. 14 معصومین کے، پھر بول رہا ہوں، لیٹ می کلیئر پلیز، غلط نہیں سمجھ. 14 معصومین کا ایک حصار ہے. اس کے بعد سب سے بڑا مقام شہزادی زینب سلام اللہ علیہ، شہزادی ام کلثوم سلام اللہ، یہ علی و فاطمہ کی بیٹیاں، ڈائریکٹ بیٹیاں. ان سے بڑا کسی کا مقام. ان کا نکاح اگر مولا علی کوئی عمل کر رہے
اس میں نقصان ہے؟ پھر کیسے شیعہ ہو یار تم؟ کبھی نہیں سوچو میں یوتھ کا بول رہا، لڑکیوں کا بول رہا، لڑکوں دونوں کو بول رہا، کبھی ذہن میں یہ مت رہو کہ بچے اب نارمل ہوں گے، بچوں کے ساتھ پرابلم ہوگا، رشتے، نو 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 نو، اس لیے نہیں ہوگا کہ امام علی کی نسل، بابا امام علی کی سنت ہے، اور کیا چاہیے؟ شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم کے جو ہسبینڈ فرسٹ کزن، چچا زاد بھائی، بڑے بھائی کے بچے، چچا زاد بھائی، عبداللہ ابن جعفر طیار، شہزادی زینب سلام اللہ علیہ، اور محمد ابن جعفر طیار، شہزادی ام کلثوم۔ عبداللہ ابن جعفر طیار کربلا میں زندہ تھے لیکن بیمار تھے، اس لیے مدینہ منورہ سے باہر نہیں ہے۔ محمد ابن جعفر طیار جو شہزادی ام کلثوم کے شوہر، ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ جب بی بی کربلا آئی تو ویڈو تھی، بیوہ تھی، اور محمد ابن جعفر طیار کے انتقال کے بعد مولا حسن جو بڑے بھائی ہیں، باپ کی جگہ ہے، انہوں نے اپنی چھوٹی بہن کا نکاح ایک روایت سے کسی اور سے بھی کیا تھا، ایک مومن جو بھی تھے، تاریخ میں نام ہے، لیکن ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ شہزادی ام کلثوم بی بی فاطمہ کی وہ صاحبزادی کہ جن کا نکاح محمد ابن جعفر طیار کے ساتھ ہوا اور کربلا میں موجود کیا، بالکل ساتھ ساتھ، اور آپ بہترین شاعر تھی۔ آپ کو معلوم کہ 40 اشعار، 40 اشعار میرے پاس ہے اس وقت، جو بی بی نے کربلا کی واپسی پر مدینہ منورہ میں انٹر ہونے سے پہلے جب آثار مدینہ کو دیکھا، آثار مدینہ کو، سائنس آف مدینہ کو دیکھا، تو شہزادی ام کلثوم نے ایکسٹمپور وہ اشعار کہے، مصائب کے اشعار، سارے مصائب کے اشعار، جس کا وہ مشہور شعر کہے، نانا کے مدینے ہمارے آنے کو قبول نہ کر، جب ہم چلے تھے تو ہمارے سر پہ ہمارے وارثوں کا سایہ تھا، ہماری گودیاں آباد تھی، ہمارے وارثوں کے سائے اڑ گئے، گودیاں اجڑ گئی۔ یہ بی بی ام کلثوم کا وہ مرثیے کے مصرے جو میں نے آپ کو پیش کیا، اگر آپ کو کسی کو چاہیے تو میرے پاس موجود، میں آپ کو بھیج سکتا ہوں، اس کا ٹرانسلیشن اردو میں بھی ہوگا، عربی کے اشعار ہیں کہ بی بی کا ابے، اور بی بی نے 4000 عورتوں کو تعلیم دی، 4000 شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم ملا جب تک مدینے میں تھی، اس کے بعد کوفہ آئی مولا کے دور میں، وہاں پہ عورتوں کو تعلیم دی، پھر پلٹ کے مدینہ منورہ آئی، جب بھی آئیں آ کے جو ہے تعلیمات دی، اسلام بتایا، فقہ بتائی، حلال حرام، یہ سیرت ہے بی بی زینب، بی بی ام کلثوم ہے۔ اس کے بعد کربلا سے واپس آنے کے بعد دونوں شہزادیاں گھر میں نہیں بیٹھی، بلکہ اپنے بھائی کے مقصد کو، حسین کے مقصد کو مدینے کی ایک ایک عورت کو جا کے پہنچایا کہ میرا بھائی حق پہ تھا، میرے بھائی کے ساتھ یزید نے یہ ظلم کیا، جس کا یہ گورنر ہے، جس کی وجہ سے مدینے میں ایک ریولوشن آ گیا تھا کہ گورنر آف مدینہ نے یزید کو لیٹر لکھا تھا کہ اگر یہ دونوں شہزادیاں رہیں گی، میں اپنی زبان میں بول رہا کہ مدینے میں کو ہو جائے گا، تو اس نے شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم کو مدینے سے باہر جانے کے لیے کہا تھا۔ تو 12 یہ دونوں بیویاں علی اور فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، 18 ربیع الاول کو آپ کی ولادت ہے، ایک بگ سیلیبریشن ہے۔ آپ مولا علی اور بی بی زہرا سے شہزادی ام کلثوم کا گفٹ لو، بولو چھوٹی صاحبزادی کی ولادت ہے، چھوٹی صاحبزادی کی برکت ہے، بھائیوں سے گفٹ مانگو، مولا حسن مولا حسین سے گفٹ مانگو اپنی بہنوں کے نام پہ، شہزادی زینب سے مانگو کہ بی بی آپ کی چھوٹی بہن کا گفٹ ہے، جناب جعفر طیار، جناب محمد ابن جعفر طیار سے مانگو، زمانے کے امام سے مانگو، اور بولو کہ مولا آپ مجھے گفٹ دیجئے شہزادی ام کلثوم کے نام۔ بس دوستوں میں کیا کروں، میرا وقت ہو گیا، مسلسل پورا خمسہ میں بی بی ام کلثوم پہ پڑھوں، سلوات پڑھو، شہزادی ام کلثوم کو ان کی برتھ ڈے کا گفٹ دو، اور بیوی کو راضی کرو، بیٹی کے ذریعے ماں کے پاس اور باپ کے پاس اور نانا کے پاس جا کر بھیک مانگو۔ بس مولا آباد رکھے، مولا سلامت رکھے جو سننے والوں کو، اللہ آپ کی زندگی میں خوشیاں عطا کرے، اللہ ہمارا یہ مختصر سی محفل کو قبول کر لے، اور اہل بیت چینل پہ جتنا ہو سکے اس چینل کو سپورٹ کرو، اس لیے کہ یہ لوگوں نے بہترین طریقے سے پروپوگیشن کے لیے، اس سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے دوستو جو باخر زیدیہ ان کی اہلیہ اور یہ پوری ٹیم کام کر رہی۔
اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرو، ان کے ہاتھ کو مضبوط کرو، اس لیے تم ہاتھ کو مضبوط کرو کہ جیسا آج شہزادی ام کلثوم کے اور اللہ کے رسول اور چھٹے امام کے نام کا آپ جشن کر رہے، مرحومین کے لیے شب جمعہ، جنہوں نے بھی آج کے جشن کو سپانسر کیا ہے ان کے مرحومین تو آج ان کے حق میں دعا دے رہے ہوں گے کہ شہزادی ام کلثوم کے نام پہ کتنی رحمت پہنچی ہوگی، کتنے ہزاروں لوگوں نے ان کے لیے فاتحہ پڑھ لی۔ تو آپ کوشش کرو کہ اس چینل کو سپورٹ کرو، اس تھرسڈے مجالس کو سپورٹ کرو کہ جس سے تمہارے مرحومین تمہارے لیے دعا کرے اور معصومین تمہارے حق میں دعا کر کے تمہاری ساری پریشانیوں کو دور کرے۔